ریسزم ایک ایسا کارڈ ہے جس کو اب کوئی بھی کھیل سکتا ہے۔ ریسزم ایکچولی وکٹم ہوڈ کے کارڈ کے ساتھ کھیلا جاتا رہا، آج بھی کھیلا جا رہا ہے۔ ہمارے کینیڈا میں ایسے پولیٹیشین جو ہماری ہی بیک گراؤنڈ کے یعنی امیگرینٹس کی بیک گراؤنڈ کے ہیں، وہ زیادہ ریسزم کا کارڈ کھیلتے ہیں، کیونکہ اس کو کھیلنے سے ان کو پولیٹیکل سپیس زیادہ ملتی ہے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جواباً ان کے خلاف بھی ریسزم کا کارڈ کھیلا جا سکتا ہے، اور پھر یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ اس ریسزم کے کارڈ کو کب تک کھیلیں گے؟ کیا ہم کبھی مین اسٹریم بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے؟ میں ہم جب کہہ رہا ہوں تو میری مراد یہ ہے کہ کینیڈا، امریکہ میں بسنے والے نان وائٹ بیک گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں وہ پالیٹکس میں بھی آتے ہیں، پالیسی میکنگ میں بھی آتے ہیں، میڈیا میں بھی آتے ہیں اور بہت اونچے درجوں پہ جاتے ہیں، لیکن کیا وہ اس ریسزم کے کارڈ کو کھیلنا بند کریں گے؟ اور کیا وہ مین اسٹریم خود کو سمجھیں گے؟ بننا تو بات کی بات ہے، اصل میں تو سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ کیا ہم اپنے رنگ، نسل، مذہب سے اوپر کھڑے ہو کے سوچ سکیں گے؟ یہ ہم مطالبہ کوٹ ان کوٹ وائٹ کمیونٹی سے تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس طرح کے رولز اپنے اوپر لاگو کرنے کو تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اسی کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے اب ایکشن اور ری ایکشن کی پالیٹکس بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ریسزم کا الزام لگانے والوں پر اب خود ریسزم کا الزام لگ رہا ہے۔ دیکھ لیجئے، جگمیت سنگھ نے جو ابھی ریسنٹلی کہا کہ جو وائٹ اولڈ مین ہیں وہ آگے جانے میں کامیاب نہیں ہوں گے، یا معاشروں کو آگے لے کے جانے میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کرتے۔ اس پہ جگمیت سنگھ کو پھر جو کینیڈا کے بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے لتاڑا اور کہا کہ کیا تم جگمیت سنگھ اپنی سوچ کبھی بدل سکو گے یا نہیں بدل سکو گے؟ پہلے میں چاہتا ہوں کہ جگمیت سنگھ کا وہ ویڈیو کلپ آپ دیکھیں اور سنیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو دیکھیے جگمیت سنگھ کا وہ ویڈیو کلپ جو ریسنٹلی انہوں نے کہا، جس پہ کافی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور ہوگی۔ I gotta say, I have seen, if I can be really blunt, I've seen a lot of older white men fail upwards again and again. And that is just going to continue unless we actually try to change things. So I fundamentally believe if you don't change things, you're going to have the same system. And the same system is going to benefit those that were already in power. So you have to fundamentally do things to change it, and that's what Equal Voice is about. تو جیسے ہی جگمیت سنگھ نے یہ بات کی، ترنت سوشل میڈیا پہ ہر طرف جگمیت سنگھ پہ اٹیک ہونے لگا کہ جگمیت سنگھ وائٹس کے لیے ریسسٹ ہیں۔ تو جگمیت سنگھ ہوں یا جگمیت سنگھ جیسے بہت سے لوگ ہوں جو ریسزم کا کارڈ ہر وقت کھیلتے ہیں وکٹم ہوڈ کے نام پہ، اب ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو مین اسٹریم کی سوسائٹی بھی ان کو اب ریسسٹ کہہ رہی ہے۔ اور جگمیت سنگھ کا جو ریسزم ہے، ایون جو انٹرنل ریسزم ہے، یعنی ود ان ہمارے اپنے ساؤتھ ایشین کمیونٹیز کے اندر کا جو ریسزم ہے، وہ بھی میں آگے جا کے بیان کروں گا۔ وہ صرف اور صرف جگمیت سنگھ کا ریسزم ٹوورڈز وائٹس یا وائٹس کا ریسزم ٹوورڈز نان وائٹس کا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ انٹرنل ریسزم بھی اب ود ان انٹرنل کمیونٹیز بھی کافی پرومیننٹ ہے، اور سوشل میڈیا اس کو اب اجاگر کر رہا ہے، اس کو اب بیان کر رہا ہے۔
تو کب تک یہ پولیٹیشین جگمیت سنگھ جیسے اور ایون پالیسی میکرز یا میڈیا کے لوگ ریسزم کا کارڈ کھیلیں گے، اور کب تک ریسزم کے کارڈ کو کھیل کے اپنی راہیں ہموار کریں گے، آگے جائیں گے، اور کب تک وہ نہیں بن پائیں گے مین سٹریم کا حصہ ٹرو سینس میں؟ ویسے تو جگمیت سنگھ ایک تیسری بڑی پارٹی کے ہیڈ ہیں، یعنی این ڈی پی پارٹی کے ہیڈ ہیں، اور اس کے بعد تو ان کو ریسزم کا گلہ نہیں ہونا چاہیے. آفٹر آل ان کی پارٹی نے ان کو چنا ہوا ہے اپنی پارٹی کا ہیڈ. لیکن اس کے باوجود جگمیت سنگھ ریسزم کا رونا رو رہے ہیں دہائیوں سے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ریسزم کینیڈا کے سماج میں یا ویسٹرن ورلڈ کے سماج میں یا بھارت میں یا پاکستان میں یا دنیا کے سماج میں ایگزسٹ نہیں کرتا. بائی دا وے ریسزم ہر جگہ ہے، لیکن ریسزم کو ڈیفائن بھی تو کرنا ہوگا. ریسزم آف کورس ایک ریس کو دوسری ریس سے بہتر سمجھنا ہے. اب اگر وائٹ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہتر ہیں براؤن سے یا کالوں سے یا چینیوں سے، تو وہ تو ریسزم بنتی ہے. اچھا، صرف سمجھنے کی بنیاد پر ہی بات کافی نہیں ہوتی، اس کا بلنٹ اظہار بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ تو میں نے ابھی پیچھے کہا کہ انٹرنل ریسزم ود ان انٹرنل کمیونٹیز ہے، کہ جیسے ہم نے انڈیا، پاکستان یا سب کانٹیننٹ میں دیکھا، مسلمانوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے سب سے بہتر ہیں. حالانکہ وہ دھرم کی بنیاد پر ریسزم بلڈ نہیں ہوتا. میں بھارتی بیک گراؤنڈ کا پاکستان میں پیدا ہونے والا شخص ہوں، مگر میری سویلائزیشن بھارتی ہے. میں اگر کسی دوسری بھارتی ریس کو برا کہوں گا تو وہ ریسزم ڈیفرنٹ لیول کی ہے، مگر دھرم کی لیول کی نہیں ہوگی. لیکن اب تو دھرم کے لیول پہ بھی ایک دوسرے کو ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کرنے کو ہی ریسزم کہا جاتا ہے. یعنی ریسزم کی بھی ڈیفینیشن کا کسی کو نہیں پتا. صرف اتنا پتا ہے کہ کسی نے کسی کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو وہ بس ریسسٹ ہو گیا. اگر اس کا چمڑی کا رنگ کچھ اور ہے اور اگر اس کا دھرم کچھ اور ہے تو فٹ سے دوسرے کو ریسزم کہہ دیا. میں نے 2 ترکیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے اور ایک دوسرے کو ریسس کہتے سنا، کیونکہ ایک مسلم ترکی تھا، ایک کرسچن ترکی تھا. تو میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یہ تو دھرم کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. چمڑی کا رنگ تو دونوں کا ایک تھا، دونوں ایک ہی ترکی ریس سے تھے، تو پھر ان دونوں کو ایک دوسرے کو ریسس کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ ریسزم ایک کارڈ ہے، جہاں پہ کوئی اور بات نہ سمجھ آئے، جہاں پہ کوئی اور بات چلتی نہ نظر آئے، وہاں پہ دوسرے کو ریسس کہہ دیں. لیکن اب جو مین سٹریم کی وائٹ کوٹ ان کوٹ وائٹ کمیونٹیز ہیں، وہ بھی پھر اب جواباً کہہ رہی ہیں کہ آپ ریسسٹ ہیں، جیسا جگمیت نے اس سٹیٹمنٹ میں کہا جو ابھی آپ نے دیکھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. انہوں نے کہا اولڈر وائٹ مین. تو کیا جگمیت سنگھ اپنے اسی ریسسٹ کارڈ کو ہمیشہ کے لیے برت سکیں گے؟ برت سکیں یا نہ برت سکیں، وہ برتتے ضرور رہیں گے، یہ میں آپ کو دعوے سے بتا دیتا ہوں. اور یہ صرف ان کا معاملہ نہیں، ان جیسوں سبھی کا یہی معاملہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ریسس کہہ کے پولیٹیکلی بنگڑے ڈالتے ہیں، چھلانگے مارتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو خیر پولیٹیشنز کی باتیں ہیں، اس پہ میں تھوڑی سی باتیں آگے چل کے اور کروں گا، یا پالیسی میکرز کی باتیں ہیں. عام جنتا بھی بیچاری جب اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کرتی ہے تو بغیر سوچے سمجھے ایک دوسرے کو ریسس کہہ دیتی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا. اس ویڈیو میں ایک شخص بات چیت کر رہا ہے دکان کے کاؤنٹر پہ اور دکان کے سیلز پرسن سے کہہ رہا ہے کہ میری پکچر تم نے ٹھیک سے نہیں اتاری، کیونکہ وہ وہاں پہ غالباً پاسپورٹ کے لیے اپنی پکچر اتروانے کے لیے گیا تھا. اور اس نے کہا میں نے تمہیں پیسے نہیں دینے. تو دکاندار نے کہا کہ تمہیں پیسے دینے چاہیے. اب وہ دکاندار کہیں
وائٹ تھا اور جس کی پکچر تھی وہ غالباً ساؤتھ ایشین تھا، میں یہاں پہ گیس کر رہا ہوں، چونکہ میں یہاں پہ ان کی بالکل ڈائریکٹ فیس کی پکچر نہیں دکھا رہا. لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے گاہک کہ میری پکچر کو ڈیلیٹ کر دو. اس نے کہا میں اپنی پکچر کو تمہاری کو کیوں ڈیلیٹ کروں، میں نہیں کروں گا. تو وہ کہتا ہے کہ میں پھر تم ریسسٹ ہو. تو پہلے وہ ویڈیو کلپ ذرا دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہے، پھر میں اس پہ بھی کمنٹری کرتا ہوں. Photo now. Delete my photo now. I have your photo on the camera too. I have your photo on the video. What is your problem? Then why did you take the? Because you refused to pay. I didn't refuse. I told you that you are the picture. We're going around in circles here. You're not getting anywhere. I don't know what else to tell you. You don't know how to behave to the customer. That's the problem. I was very polite and I asked you that. You're right. I was very rude from the Yeah, beginning. you are rude. I took my time. I took multiple You are pictures. showing I your showed you the racism. picture. You are showing the racism. You're racist. You're Yeah, saying that. that's the. Okay, you're up. تو اس ویڈیو کلپ میں جھگڑا یہ ہے کہ بھائی آپ نے میری پکچر ٹھیک سے نہیں لی، آپ میری پکچر ڈیلیٹ کر دیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری وہ جو سٹور کیپر ہے یا سیلز پرسن ہے جو کاؤنٹر پہ ہے وہ بائی ڈیفالٹ وائٹ ہے، اور جو کہہ رہا ہے جو گاہک ہے وہ وائٹ نہیں ہے، وہ غالباً میں ایزیوم کر رہا ہوں ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ کا ہے. تو وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ میری پکچر آپ وہاں سے ڈیلیٹ کر رہا ہو. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی پکچر میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا، وہ آلریڈی ہر دکان میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، ان کے ویڈیو ہوتے ہیں، وہ آلریڈی اس میں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں پھر بھی ڈیلیٹ کرو. وہ کہہ رہا ہے تم مجھے پیسے نہیں دے رہے. وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں اس لیے پیسے نہیں دے رہا کہ تم نے پکچر ٹھیک سے نہیں اتاری. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہرحال تمہاری پکچر ڈیلیٹ نہیں کروں گا، وہ ہمارے سسٹم میں رہے گی. وہ جو سیلز پرسن ہے وہ یہ انسسٹ کر رہا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے. الٹیمیٹلی وہ جو صاحب ہیں جو نان وائٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں الٹیمیٹلی کہ بھئی بات یہ ہے کہ تم پھر ریسسٹ ہو. آپ نے اس ویڈیو کلپ کے آخر میں دیکھا ہوگا کہ وہ بیچارہ جو وائٹ سیلز پرسن ہے وہ یوں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے بھئی پھر یہی تمہارے پاس کارڈ رہ گیا کہ ریسسٹ ہوں. اور جو گاہک ہے میں اس کے بھی خلاف نہیں ہوں، اس کا کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ ویڈیو آگے بھی چلتی ہے، میں نے آگے نہیں دکھائی. آگے کیسے چلتی ہے؟ آپ میں سے بہت سو نے سوشل میڈیا پہ اس کو آلریڈی دیکھا ہوگا، میں صرف بیان کر دیتا ہوں. آگے ویڈیو چلتی ہے تو وہ یہی گاہک پوچھتا ہے فیس ادھر کر کے، اب جب اس کا فیس کلیئر سب کو نظر آ رہا ہے جہاں سے ہم نے کاٹا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں ٹھیک نہیں ہوں؟ تو ایک لڑکی جس کا ایکسنٹ یہی بتاتا ہے کہ وہ کوئی کوٹ ان کوٹ وائٹ کینیڈین لڑکی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ اس کا ویڈیو بنا رہی ہے. یہ ویڈیو اس کا غالباً بنا ہوا ہے اور یہ کسی سوشل میڈیا RN کے اکاؤنٹ پہ چلا ہوا ہے. میں ان کے کٹسی کے ساتھ یہ ویڈیو کلپ پیش کر رہا ہوں. تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم اپنی پکچر کو ڈیلیٹ کرنے کی بات کرتے ہو، تمہارا ویڈیو اس وقت فیس بک پہ لائیو جا رہا ہے. تو وہ شخص پوچھتا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ کس حوالے سے میرا ویڈیو لائیو جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ وہ کہتی ہے تمہارے بیہیویئر کی وجہ سے یہ ویڈیو لائیو جا رہا ہے. تو یہ وہ کانٹیکس ہے، یعنی کینیڈا میں ریسزم کے کارڈ کے حوالے سے جو سٹور کا مالک ہے وہ کیا کہتا ہے، یا سٹور کیپر یا سٹور سیلز پرسن واٹ ایور ہی از، وہ کیا کہتا ہے اس کی بات بھی سنی. جو گاہک ہے جو نان وائٹ ہے وہ کیا کہتا ہے اس کی بھی بات سنی آپ نے. اور پیچھے جو ایک لڑکی ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہے، جو میں نے کلپ نہیں دکھایا، آپ میں سے بہت سے نے وہ دیکھ لیا ہوگا، وہ یہ کہتی ہے کہ تمہارے بیہیویئر کی وجہ سے میں اس کو فیس بک پر لائیو کر رہی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سماج میں صرف کینیڈا کے سماج کی بات نہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا میں، اور اگر پوری دنیا نہ بھی ہو تو ویسٹرن ورلڈ میں تو پکا ہے اب یہ معاملہ. یہ والا جو کلیش ہے، میں اس کو کلیش آف سیولائزیشن نہیں کہوں گا، مگر یہ والا جو کلیش آف کمیونٹیز ہے یہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. پچھلے دنوں میں نے ابھی 2-3 دن پہلے وہ جو کلیش آف کمیونٹیز کی بات کی اور اس پہ بتایا کہ کس طرح کوٹ ان کوٹ کینیڈین وائٹس کہہ رہے ہیں کہ انڈینز گو بیک. یہ پہلے سین نہیں تھا، اور میں نے اس پہ یہ بات کی تھی کہ یہ گو بیک کی بات کے پیچھے کئی فیکٹرز ہیں. اس میں کمیونٹیز کا بھی کلیش آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے. تو اس پہ میں نے بات کی
اور میں نے دیسی کمیونٹیز کے بھی ایشوز بتائے، مین اسٹریم کمیونٹیز کی بھی انیبلٹی ٹو انڈرسٹینڈنگ بتائی، اور پھر یہاں پہ جو کچھ اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہوا وہ بھی آیا، اس میں اسٹوڈنٹس کے حق کی باتیں بھی بتائیں، اور کچھ جو ایشوز تھے ان کی باتیں بھی بتائیں، اور وہ ویڈیو بھی جیسے ہمارے دوسرے ویڈیوز ہوتے ہیں اسی طرح وہ ویڈیو بھی ہمارے چینل پہ گیا۔ تو مجھے ایک کسی کی کال آئی جو اپنے لہجے سے سکھ بھائی لگتے تھے، اور انہوں نے غالباً اپنا نام کو غلط سلط مجھے بتایا، اور میں نے ان کا نمبر بھی سیو کر لیا، حالانکہ انہوں نے مجھے بلاکڈ آئی ڈی سے کال کیا، لیکن ہم بھی جرنلسٹ ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کیسے نمبر کسی کا حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ میں نے حاصل کر لیا۔ اب وہ صاحب جو تھے وہ پہلے تو میرے سے ٹوٹی پھوٹی ہندی میں، اور پھر وہ اپنی اور میری بھاشا، میری بھی پنجابی بھاشا ہے، میری مدر ٹنگ پنجابی ہے، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میرے نال پنجابی گل کرو، تو وہ پنجابی میں آ گئے۔ اب وہ الٹا ان کو نہیں پتا میری بیک گراؤنڈ کا کہ میرے وچار کیا ہیں، میں ہیومن رائٹس کے لیے کتنا کام کرتا ہوں، جو ہمارے سکھ بہن بھائی اور ہندو بہن بھائی ہیں ان کے لیے اور ان کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے میں کتنی آواز اٹھاتا ہوں۔ اب وہ یہ صرف سمجھ رہے ہیں کہ میں پاکستانی بیک گراؤنڈ کا ہوں، تو وہ مجھے برا بھلا کہنا شروع ہو گئے، گالیاں دینا شروع ہو گئے کہ جی آپ نے پنجابی کمیونٹی کو بدنام کیا ہے۔ تو یہ جو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میں خود پنجابی ہوں، تم کس پنجابی کمیونٹی کی بات کر رہے ہو؟ اچھا، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جو پنجابی ہیں وہ صرف اور صرف وہی ہوتے ہیں جو سکھ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں۔ بھائی پنجابی سکھ بہن بھائی تو میرے بہن بھائی ہیں، مگر وہی صرف پنجابی نہیں ہوتے۔ پنجابی پاکستان سے تعلق رکھنے والے 100 ملین سے زیادہ ہوتے ہیں، کان کھول کے سن لیں سب۔ پنجابی یہاں بسنے والوں میں سے میں دعوے سے کہتا ہوں چند لاکھ ایسے پنجابی یہاں پہ ہیں جو ہندو بیک گراؤنڈ کے ہیں، اور یہاں پہ اسی کینیڈا میں چند ہزار ایسے پنجابی ہیں جو کرسچنز ہیں۔ تو پنجابی صرف سکھ بہن بھائی نہیں ہوتے۔ میں خود پنجابی فورم کینیڈا کا فاؤنڈر ہوں، اور میری اس آرگنائزیشن میں پنجابی سکھ، پنجابی ہندو، پنجابی مسلمان سارے اور پنجابی کرسچن سارے شامل ہیں۔ تو جن کا یہ خیال ہے کہ پنجابی صرف اور صرف سکھ ہی ہوتے ہیں، for God's sake do not insult us۔ پنجابیز ہم سب ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی پنجابیت کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوگا اگر جو اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم ہی صرف پنجابی ہوتے ہیں۔ ہم سب پنجابی ہیں اور ہم سب ایکول ہیں۔ لیکن ان صاحب کو جنہوں نے مجھ سے فون پہ بات چیت کی، اتنی شرم نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، اتنا گیان نہیں ہے کہ میں نے ان کے حق کے لیے، سکھوں کے حق کے لیے، ہندوؤں کے حق کے لیے کتنی آواز اٹھائی ہے، آج بھی اٹھا رہا ہوں اور ہمیشہ اٹھاتا رہوں گا۔ ایک میرا ویڈیو کلپ دیکھیے، یہ 7 جنوری 2020 کو ننکانہ صاحب میں جو سکھ بچی کے ساتھ ظلم ہوا، اور اس طرح کے ظلم پاکستان میں ہر روز ہوتے ہیں، اور میں ہر ہفتے اس میں بولتا ہوں۔ اس ویڈیو کلپ، اس شو کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ میں شیئر کرتا ہوں اس پنجابی ایک بیوقوف شخص کے لیے جس کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ پاکستان کے ہندو اور سکھ پچھلے سال ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ تمہارے جو وعدے تھے کہ فورس کنورژن اور فورس میرجز جو بچیوں کی، ہندو اور سکھ بچیوں کی ہو رہی ہے، وہ کب رکے گی؟ کبھی اس پر عمل نہیں کیا تم نے، تو شیم شیم شیم۔ تو اگر وہ پنجابی نوجوان جس نے مجھے فون کیا، جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی یہ چونکہ پاکستان سے اس کی بیک گراؤنڈ ہے تو میں اس کے ساتھ کہوں کہ تم سکھوں کے خلاف ہو، فار گاڈ سیک۔ تم نے میرا یہ شو دیکھا تھا؟ یہ 2020 جنوری کو چلا تھا، 7 جنوری کو، اور اس طرح کے درجنوں شوز ہمارے اسی چینل پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور تمہیں جو میں نے 2 دن پہلے شو کیا تھا، جس میں میں نے جو کینیڈین اور ساؤتھ ایشین کانفلکٹس میں بات چیت چل رہی ہے کہ جو چل رہا ہے وہ تمہیں کانٹیکسٹ ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ تھا
کہ کیوں کینیڈا میں وائٹ مین اسٹریم جو ہیں وہ اس وقت ہم دیسیوں کے خلاف بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے پولیٹیکل ایشوز ہیں، ان کی اپنی غلط پالیسیاں ہیں. کچھ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس جو بچے آئے ہیں وہ بیچارے زیادہ تر محنتی ہیں، ان میں سے کچھ فیو پرسنٹیج ہیں جو ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور وہ پنجابیوں کو ٹارگٹ بنا کے مین اسٹریم وائٹ کینیڈینز یہ باتیں کر رہے ہیں. اور جب وہ پنجابیوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں تو پنجابیز آر ناٹ اونلی سکھ بردرز اینڈ سسٹرز، پنجابیز آر پنجابیز. یہ بات سمجھ لیں. جن کا یہ خیال ہے کہ پنجابی صرف سکھ بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ تو ہوتے ہی ہیں. اور بائی دا وے سکھوں میں ایسے کئی ہیں جن کو میں پاکستان کے خیبر پختونخوا سے جانتا تھا، وہ بیچارے پنجابی بھی نہیں ہوتے تھے، وہ پشتون سکھ ہوتے تھے. تو یہ جو نہیں سمجھتے، یہ جو نالائق لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ریسزم کا کارڈ ہاتھ میں لے کے 24 گھنٹے اچھلتے پھرتے ہیں، ان کو اب یہ اچھلنا پھرنا بند کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے. اور میں ایک پنجابی ہونے کے ناطے سارے پنجابیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اور جو نان پنجابی کینیڈینز ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں. اب آپ دیکھ لیجئے ایک اور بات. میں نے ابھی جگمیت سنگھ کی بات کی تھی بہت سال پہلے، غالباً 14 یا 15 سال پہلے، مجھے سال یاد نہیں. ایک پکچر آپ یہاں پہ دیکھیں گے، میں جگمیت سنگھ کے ساتھ کھڑا ہوں. جگمیت بھی بہت ینگ نظر آتا ہے، پوری کی پوری اس کی کالی داڑھی ہے، اور میں تو کافی اس میں ریلیٹیولی ینگ آ رہا ہوں، اب تو بہت بوڑھا ہو گیا. اس میں دیکھیے ہم دونوں نے ایک پکڑا ہوا ہے بینر، اور یہ این ڈی پی کی پارٹی کا جو کلر ہے اس کا ہے. اور یہ جگمیت کی اس وقت جب جگمیت سنگھ ایم پی تھا، صرف ایم پی تھا، میں اس کو بہت نہیں جانتا تھا، مجھے یہ کہیں پہ ملا. اس نے یہ پکڑا ہوا تھا آئی سپورٹ پنجابی ہیریٹیج منتھ. میں نے جگمیت سے یہ لیا اور میں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا اچھا ہے جگمیت جی، مجھے دو. میں نے اس کو فخر سے ہاتھ میں پکڑا اور جگمیت نے مسکراتے ہوئے میرے ساتھ پکچر اتروائی. آئی سپورٹ پنجابی ہیریٹیج منتھ. اب میں جگمیت سے پوچھتا ہوں کہ پنجابی ہیریٹیج منتھ کتنے گیا؟ کہاں گیا وہ پنجابی ہیریٹیج منتھ؟ اب تو سکھ ہیریٹیج منتھ ہے، اب تو خالصہ ہیریٹیج کی بات ہوتی ہے. بھئی کرو، آپ جم کرو سکھ ہیریٹیج کی بات، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بابا گرو نانک بھی ہمارے بھی وہ لاڈ ہیں، ہمارے بھی وہ دیوتا ہیں، وہ ہمارے بھی سب کچھ ہیں. مگر جب پنجابیوں کی بات ہوتی ہے تو پنجابی سارے ہوتے ہیں، صرف اور صرف سکھ پنجابی نہیں ہوتے. جگمیت صاحب، یہ میرا آپ کے ساتھ تب بھی اعتراض تھا، تب بھی آپ نے یہ شروع کی تھی پنجابی ہیریٹیج منتھ، اور تم بھاگ گئے جگمیت سنگھ. ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجابی ہیریٹیج جو ہے وہ تمہاری بھی ہے، میری بھی ہے، ہندو بہن بھائیوں کی بھی ہے، کرسچنز بہن بھائیوں کی بھی ہے. جن کی پنجابی ہیریٹیج ہے، اس کا دھرم بھلے سے کچھ ہو، ان سب کی پنجابی ہیریٹیج ہے. تم پنجابی ہیریٹیج منتھ کے پرومس سے بھاگ گئے. تم نے ہم پنجابیوں کو یہاں سے نکال دیا. میں تو اپنے آپ کو فخر سے بھارتیہ بیک گراؤنڈ کا کہتا ہوں، لیکن تمہارے ماننے والے مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا. پاکستان بھارت کا ہی ایک زمانے میں لینڈ ہوا کرتی تھی، تو اس کے شہر لاہور میں، لاڈ رام کے شہر میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے، پاکستان کی اب سوورن ایک آئیڈینٹی ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن میں اگر وہاں پہ پیدا ہوا تھا تو یاد رکھو 100 ملین سے زیادہ پنجابی پاکستان کے پنجاب میں ہیں. میرا ان کے ساتھ کوئی بیر نہیں ہے، وہ میرے سارے بہن بھائی ہیں. میرا وہاں کی ریاستی پالیسیوں کے ساتھ اتفاق نہیں ہے. جو پاکستان میں کرسچنز بستے ہیں، اور بیچارے اب تو تھوڑے سے کچھ چند سو ہارڈلی رہ گئے ہوں گے سکھ جو بستے ہیں، وہ بھی میرے بہن بھائی ہیں. ہندو تو شاید وہاں پہ پاکستان میں پنجابی ہندو، وہ تو شاید اب چراغ ڈھونڈنے سے ہی کہیں ملے. اگر وہ بھی کوئی رہ گیا تو وہ بھی میرا پنجابی بھائی یا بہن ہے. لیکن یہاں کینیڈا میں پاکستانی بیک گراؤنڈ کے، میں آپ کو ایک رف اندازے کے مطابق بتاتا ہوں، 3 لاکھ سے زیادہ پنجابی رہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ پنجابی صرف اور صرف ایک ہی دھرم سے یہاں پہ رہتے ہیں. ہندو میں دعوے سے کہتا ہوں،
میرا رف ایسٹیمیٹ ہے، جو ہمارے ہندو پنجابی بہن بھائی کینیڈا میں رہتے ہیں، میرا رف ایسٹیمیٹ ہے 2 لاکھ سے زیادہ ہوں گے۔ تو کیا بات یہ کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پنجابی صرف اور صرف جو ہیں وہ صرف سکھ بیک گراؤنڈ کے ہی ہیں۔ بھائی سکھ دھرم بھی، سکھ گرو بھی میرے لیے اور ہم سب پنجابیوں کے لیے ایکولی ریسپیکٹیبل ہے، مگر پنجابی صرف اپنے آپ کو سکھ بیک گراؤنڈ کے نہ کہا کریں۔ پنجابی ہم سب ہندو، کرسچن، سکھ، مسلم بیک گراؤنڈ کے ہیں، اور جب ہم پنجابی ہیں تو ہم سب پنجابی ہیں۔ کوئی پنجابیت کا ماما بننے کا الگ سے کسی کو شوق ہے تو forget about it۔ پنجابی کی آنرشپ ہم سب کے پاس ہے۔ تو میں نے بات چیت شروع کی ریسزم کے کارڈ سے، اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ ریسزم کا یہ کارڈ ایک تو ہے کمیونٹیز ٹو کمیونٹیز، جیسا یہ ہم دیسیوں نے کینیڈینز، وائٹ کینیڈینز کے خلاف استعمال کیا ہوا ہے، کرتے رہتے ہیں، چائنیز بھی کرتے ہیں اور بھی کمیونٹیز کرتی رہتی ہیں، اسی طرح وہ بھی اب جواباً کرنے لگے ہیں۔ لیکن میں نے پیچھے یہ بھی کہا تھا کہ میں ود ان کمیونٹیز کے اندر جو انٹرنل ریسزم ہے میں اس کی بات بھی کروں گا، کہ یعنی پنجابی کو ہی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وہ کہتا نہیں میں پنجابی ہوں، تسی نہیں پنجابی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کچھ پنجابیوں کے بھی ایشوز ہیں تو وہ صرف آپ کے ایشو نہیں ہیں، وہ جنہوں نے مجھے فون کال کیا، وہ ہم سب کے ایشوز ہیں پنجابیز۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ انٹرنل ریسزم جو ہے وہ بھی ہم جب چاہیں برتتے رہتے ہیں، جگمیت سنگھ کے منہ سے آپ ہندوؤں کے خلاف، ہندوتوا کے خلاف صبح و شام سنتے رہتے ہوں گے، یہ جانے بغیر کہ ہم پنجابیوں کے جو سارے کے سارے عظیم گرو تھے وہ سب ہندو بیک گراؤنڈ کے تھے۔ بابا گرو نانک دا گریٹ سے لے کے گرو تیغ بہادر جی تک، سبھی کے سبھی میرے اپنے اینسسٹرز سب کے سب ہندو بیک گراؤنڈ کے تھے۔ پھر بعد میں کنورجن ہو گئی، مسلمان بن گئے، لیکن ہم پنجابی رہے۔ اگر مسلمان بھی بن گئے ہم میں سے کچھ تو وہ پنجابی ہی ہیں، اگر کرسچنز کنورٹ ہو گئے تو وہ پنجابی ہی ہیں، اور آف کورس ہندو پنجابی جو ہیں وہ ہم سب کے اینسسٹرز ہیں۔ یہ بات اگر سمجھ نہ آئی تو پھر ہم ریسزم کے نعرے لگاتے پھریں گے، ایک دوسرے کو نشانے پہ رکھتے پھریں گے، اور پھر مین سٹریم ہمیں جواباً کہتا پھرے گا، جیسا کہ وہ جگمیت سنگھ کو کہہ رہا ہے کہ جگمیت سنگھ تم ریسزم کا کارڈ کب تک برتو گے؟ تم تو خود ریسسٹ بن جاتے ہو اس کارڈ کو برتتے برتتے۔